This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. ایسے دور میں تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم زیادہ فوکس ہو کر ہو کے کریں، فوکس ہو کے کریں، لیکن کمپرومائز نہ کریں دین کے اوپر. امت مسلمہ کے جو زوال کے اسباب جب میں نے غور کیا تو مجھے دو وجوہات سمجھ میں آئی. لیٹ قرآن اسپیک ٹو یو ڈائریکٹلی. یہ وہ چیز ہے جو اگر ہم یوتھ کو کسی طرح اس پر لے آئیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ شعور پیدا ہو جائے گا. مومن کی مثال تو اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک وہ کھونٹے سے بندھا ہوا، اور جہاں تک اس کی رسی ہے اس حد تک وہ گھوڑا آزاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اجازت رکھا ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کی بات کو اور اس کی دعوت کو انسانوں تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رفتیں اور عزتیں عطا فرما دیتا ہے. پاکستان میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کو دے دی. آج ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ان کے صاحبزادے موجود ہیں. ان کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ پیغام ٹی وی کے آغاز میں ان کا بھی حصہ ہے. آغاز کے ساتھیوں میں یہ بھی شامل تھے اور ان کے مشورے اور ان کی رہنمائی اس سلسلے میں ہمارے شامل آ رہی. آج جب الحمدللہ پیغام ٹی وی ایک عالمگیر پیغام دنیا تک پہنچا رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دے کے ان سے بات بھی کریں، اس سفر کی جو ہے وہ رودات بھی سنیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا ایک صاحبزادے ہونے کی حیثیت سے اور بیٹے کے ہونے کی حیثیت اس پہ بھی بات کریں، اور اسلامی میڈیا میں جو ان کا رول ہے اور ان کا جو کام رہا ہے پاکستان کے اندر اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف حمید صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ بطور بیٹا آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ نے ایک عرصہ گزارا زندگی کا. ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، پہلے تو بطور بیٹا آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ سارے ذرا بتائیے. دیکھیے، میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تم کو دین کی راہ پہ نکلو، یا ایکسپیکٹ کیا تھا، اور جسے ہم کہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ پریشرائز کرنا کہ نہیں یہ کرو فلاں نہیں، کیونکہ ان کا اپنا ایک عمل جو تھا وہ ہمارے سامنے تھا کہ ان کی پرائرٹی تھی دین، لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرنا، اور پھر قرآن کا جو بیان کردہ نظام ہے، نظام زندگی، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. تو ہم نے ان کو اس میں پوری طرح، اور دیٹ واز ہز ٹاپ موسٹ پرائرٹی. میں نے یعنی کہ میں میری پیدائش سے لے کر اور ان کی وفات تک جو بیٹا سب سے بالکل ساتھ رہا ہے وہ میں ہی تھا. باقی بھائیوں کی شادیاں ہوتی رہیں اور وہ الگ، ان کو کچھ نہ کچھ سیٹ اپ بنتا چلا گیا، لیکن میں ساتھ رہا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنی زندگی میں، میں نے ان کو کوئی دنیاوی معاملے میں، دنیاوی کام میں کوئی انوالو ہوتے ہوئے یا نہیں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کوئی کچھ کماتے ہوئے یا کوئی دنیاوی معاملات میں کوئی ایسے میں نہیں دیکھا. وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. یہ نہیں تھی کہ بچوں پہ نظر نہیں تھی یا کچھ نہیں تھا، وہ سب کچھ تھا، لیکن پتہ چلتا تھا کہ کسی شخص کی فرسٹ پرائرٹی کیا ہے. ان کی فرسٹ پرائرٹی ان کا کام تھا، ان قرآن کے ساتھ تعلق، خدمت قرآنی، قرآن کی خدمت، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا، اور کوئی اجتماعیت ایسی تشکیل دینا جو اس قرآن کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرے. اچھا، آپ اگر کہیں کہ میں نے ان کی زندگی سے یہ سیکھا یا میں نے ان سے یہ لیا، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے، اس میں میں سمجھتا ہوں جو دنیاوی لحاظ سے سمجھوں گا تو وہ جو فوکسڈ، جسے کہتے ہیں سنسیئرٹی ٹو دا گول، فوکسڈ، میں نے وہ دیکھی ہے. دینی تعلیمات بہت ساری سیکھی ہیں، لیکن جب دنیاوی کے ایک چیز کو اگر ہدف بنایا ہے تو بس پھر اس پہ چلے، اور سارے رشتے، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں. یہ میں نے تو کیا. اچھا، اظہر صاحب یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی تفسیر بیان ہوئی ہے، ماشاء اللہ، تو وہ وہاں لائیو بیان کرتے رہے، وہ ریکارڈ بھی ہوتی رہی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ آج تک وہ تفسیر جو ہے بیان القرآن وہ سنی بھی جاتی ہے. ہم اس کو آج سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور مطلب آپ نے اس کی تشہیر میں یا اس کو لوگوں تک پہنچانے میں، اس تفسیر کو لوگوں تک پہنچانے میں بہت رول پلے کیا ہے. تو وہ آغاز کب ہوا اس کی ریکارڈنگ کا اور اس کو لوگوں تک پہنچانے؟ اصل میں 1993 میں نے یہ جو ڈپارٹمنٹ تھا جس کا نام ہے شعبہ سمع و بصر، ادارے کا نام ہے مرکزی انجمن خدام القرآن، جس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ قرآن اکیڈمی ہے.
اس کی ایک شعبہ ہے، شعبہ سم و بصر، ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ، آڈیو ویژول ڈپارٹمنٹ. تو 1993 میں اس میں تھا. اس سے پہلے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر عارف جو تھے وہ اس کو دیکھا کرتے تھے. بس وہ میرا ایک ذہنی رجحان اس طرف کا تھا. اور پھر یہ کہ جب میں آیا تو اس وقت جو اکوپمنٹ تھا وہ سمپل VHS تھا کیمرے، تو تھوڑا سا ٹیپ والا بھی اور بیسک VHS. اصل میں اس میں بھی ٹیپ والا میں کئی چیزیں آئی نا، سپر VHS ہے، پھر بیٹا کیم ہے، پھر یومیٹک ہے، پھر بیٹا کیم ہے، پھر DG بیٹا ہے، پھر DV کیم ہے. تو میں اس وقت VHS پہ تھا. تو وہ پھر میں نے آہستہ آہستہ پہلے ایک کیمرے سے ہوتا تھا، پھر میں نے چلے گا 2 کیمرے کر لیں، 2 کیمرے، ایک کیمرہ ہمیں ڈونیٹ کر دیا کسی نے تو وہ کر لیا. اس طرح کر کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑا اس کو بہتر طور پہ ریکارڈ کرتے گئے. پھر سن 1996 میں اس وقت دنیا میں شروع ہوا تھا DV کیم، DV سیٹ اپ، DV پلیٹ فارم شروع ہوا تھا اس وقت. تو میں دبئی گیا، اس میں وہاں پہ جو سونی ہے اور پیناسونک ہے ان لوگوں سے میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم ایک نیا ڈیٹا چیز لے کے آ رہے ہیں، ڈیجیٹل ریکارڈنگ ہے، اس کی لائف 50 ایئرز ہے وداؤٹ اینی لاس. تو وہ چیز پھر 1996 میں ہم نے نا اس کے 2 کیمرے خریدے. تو پھر 97 دسمبر جس میں رمضان آ رہا تھا تو اس وقت پھر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اکوپمنٹ میرے پاس ہم نے لے لیا، تو اب ہم اس کو ڈاکٹر صاحب کے ترجمہ قرآن کا پروگرام جو رمضان میں وہ ریکارڈ کرتے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے ریکارڈ کریں گے. اور قرآن اکیڈمی جو کراچی ڈیفینس میں ہے سمندر کے پاس جو ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں نسبتاً پرسکون ماحول ہے، تو وہاں پہ ریکارڈ کریں گے. تو وہاں پہ پھر وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے. اور بلکہ اس میں مزے کی بات بتاؤں کہ وہاں جو ہمارے ساتھی ہیں کراچی کے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو پھر ہائی اینڈ کیمروں سے ریکارڈ کریں گے. تو میں نے کہا جی آپ ہائی اینڈ سے زیادہ ہائی اینڈ تو میرے پاس ہے. لیکن بہرحال پھر میں اپنا سیٹ اپ لے کے گیا، وہاں پہ PTV سے لوگ آئے، باقاعدہ ہمارا موازنہ ہوا چیزوں کا. تو پھر وہاں پہ شہاب نورانی صاحب ہوتے تھے PTV کے، وہ میرے خیال سے کسی اس کے ہیڈ کر رہے تھے. تو جب انہوں نے ہمارے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ کاش PTV کے پاس بھی یہ اکوپمنٹ ہو. تو الحمدللہ اس وقت ہم نے ڈیجیٹل کیا تو اس پر یہ بیان القرآن ریکارڈ ہوا، جو پھر اس کے بعد آج تک بھی اسی طرح تر و تازہ ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو وہ پورا جو بیان القرآن تھا وہ اتنے ریکارڈ ہوا تھا؟ وہیں ریکارڈ ہوا تھا. اچھا. پورا رمضان. اور پھر اسی کی CD جو ہے نا پھر بعد میں جو ہے نا وہ اسی کی CDs، پھر DVDs، اس کے بعد پھر وہ YouTube، اور اب تو دنیا کے بہت سے پلیٹ فارمس کے اوپر اس کو اپلوڈ کیا. مجھے یاد ہے کہ ہر اتوار کو یہاں پہ قرآن آڈیٹوریم کے اندر آپ کا درس قرآن ہوا کرتا تھا ہر اتوار والے دن. جی ڈاکٹر صاحب. اور وہ تقریباً وہ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی ہوتا تھا. یہ ہمیشہ سے چلتا رہا. قرآن آڈیٹوریم جو ہے ہمارا وہ ارلی 90s میں بنا تھا. تو اس میں یہی تھا کہ یہاں پہ درس قرآن ہوا کرے گا اور لوگوں کو بٹھانے کا ایک اچھا انتظام ہے. آڈیٹوریم آپ نے دیکھا ہوا ہے، بڑا اچھا آڈیٹوریم ماشاء اللہ بنا ہوا ہے. تو اس میں اس کی ریکارڈنگ بھی آپ ہی کیا کرتے تھے؟ جی، چونکہ ڈپارٹمنٹ تھا نا، شعبہ سم و بصر ڈپارٹمنٹ تھا، جو ڈاکٹر صاحب کی جو بھی ریکارڈنگ ہو رہی تھی خصوصاً لاہور میں، اور کبھی کبھی ہو تو جیسے کراچی میں جا کے ریکارڈ کر لیا، تو ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ لاہور میں. تو یعنی یہ جب آغاز ہوا اس چیز کا کہ آپ نے اس کی ریکارڈنگ شروع کی، تو آف کورس اس وقت تو ظاہر بات اسلامی میڈیا تو بالکل اس طرح سے تھا نہیں، اور یہ پرائیویٹ TV چینل بھی نہیں آئے تھے اس وقت تک. تو یہ تو 2002 کے بعد آئے ہیں. تو جب TV چینل شروع ہوئے تو پھر آپ نے اس کو کس طریقے سے؟ دیکھیے جی، آپ نے بڑی مزیدار بات کی. جب شروع کیا تھا آپ کو یاد ہے ایک دور میں تو TV پہ آنا بھی حرام ہوتا تھا. ہمارے کچھ اہل دین یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی تصویر حرام ہے، اور پھر وہ بہت اس پر قائم بھی تھے اور سارا کچھ. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ اگر پاسپورٹ کے لیے تصویر جائز ہے اور میڈیکل کے لیے جائز ہے تو اسلام کی دعوت کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے اس سے زیادہ جائز ہے. تو انہوں نے اس کو اس وقت، یہ اب میں mid 80s کی بات کر رہا ہوں، بلکہ ارلی 80s 83 84، تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ اس میڈیم کو جو ہے کہ اس کو کیا جائے، یہ ان کا ویژن تھا ڈاکٹر صاحب کا. اور پھر بہرحال خلوص یہ تھا کہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب کی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی ادر دین تقاریر یا خطابات کوئی ویڈیو آپ کو خاص نہیں ملے گی. کوئی کسی نے کوئی کیمرے سے ریکارڈ کر لیا، کوئی ڈاکٹر صاحب کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ورنہ کوئی، کیونکہ انہوں نے اس کو فوکس رکھا اسی کام کے لیے. تو اچھا، پھر اس کے بعد یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں جو تھا وہ میڈیا ایک PTV ہوتا تھا، ٹھیک ہے. پھر تھوڑا آگے گئے تو STN آ گیا، پھر آ گیا PTV ورلڈ آ گیا. تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1900 سمجھے 97 تک، 97 98 تک تو PTV ہی کا ہی تھا. پھر اس کے بعد پرائیویٹ چینلز آ گئے ARY وغیرہ، تو پھر وہاں سے معاملہ اور بڑا. اور پھر جو بھی ہمیں چینل کہتا رہا کہ ہمیں ریکارڈنگ چاہیے تو ہم نے ان کو دی، حتیٰ کہ PTV کو بھی دی، اور باقاعدہ PTV کے اسٹوڈیو میں جا کے ڈاکٹر صاحب نے ریکارڈنگس کروائی ہیں، اور وہ بھی وہ آن ایئر ہوئی ہیں. اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ وہ PTV پہ بھی آ رہی ہوتی تھی، STN پہ بھی آ رہی ہوتی تھی، PTV ورلڈ پہ بھی آ رہی ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب کا. تو یہ میڈیم اختیار کیے رکھا. اور پھر
جب یہ پرائیویٹ چینلز آئے تو ان کی طرف سے جب بھی ڈیمانڈ آئی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں کیسٹس یا ڈیٹا کے لیے کچھ بھی دے دیں, ہم آپ کو فری دے دیتے ہیں. ہم نے فی سبیل اللہ دیا ان کو اس لیے کہ وہ اس کو آن ایئر کریں اور قرآن کا پیغام پہنچے. صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے لیے وہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو اس کے بعد پھر جب یہ یعنی جو پرائیویٹ ٹی وی چینل آ گئے اس کے بعد آپ نے وہاں پہ بھی شروع کیا, تو کبھی اپنا ٹی وی یعنی اس کا شروع کرنے کا خیال آیا؟ اصل میں ایک تو یہ تھا کہ ذہن میں یہ تھا کہ ایک اپنی الگ جو ہے کیوں بنائی جائے. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایک وہ چینل, اگر ہمیں آلریڈی وہ پلیٹ فارم مل رہے ہیں جس پر کہ لاکھوں لوگ جس کو دیکھ رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ اس کے اوپر پروگرامز دینا شروع کریں. بالکل. ڈاکٹر ذاکر سے بھی میری جو دوستی شروع ہوئی وہ 1996 سے ہے, تو اس وقت وہ ڈاکٹر ذاکر پاکستان آئے تھے 1990 میں, تو ہماری ساری کیسٹوں کی کاپی کرا کے لے گئے تھے VHS کی, اور وہ وہاں کیبل پہ چلایا کرتے. تو ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ 96 میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جی 10,000 کنیکشنز پر جو ہے نا کیبل پر ڈاکٹر صاحب کی تقریر آتی ہے 1996 کی بات, اور آپ اس کوالٹی کو بہتر کریں فلاں کریں. بڑی لمبی میری ڈسکشن ہوئی انڈیا میں فون پہ. اس کے بعد سے پھر ذرا ایک وہ نئی مہمیز ملی ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ اس کو کریں, پھر ڈاکٹر صاحب نے اس بات کو سمجھا بھی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہرحال یہ ایک سٹارٹ ہے, اور اس میں جو ہے ہم نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم اپ گریڈ اپنے آپ کو کرتے گئے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ پیس ٹی وی میں جو ہے وہ جب گئے ڈاکٹر صاحب, ایک تو پہلے بات کہ ان کا جو بیان القرآن پروگرام تھا جو ان کی تفسیر تھی وہ انہوں نے چلائی, تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بھی وہاں گئے. اس کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ دیکھیے اس میں یہ تھا کہ جب ہماری ریکارڈنگ شروع ہو گئی تو پھر اپنا جو تھا ڈاکٹر ذاکر صاحب سے جو کہ تعلق مسلسل رہا, تو ابھی پیس ٹی وی شروع نہیں ہوا تھا. سن 2004 میں ڈاکٹر ذاکر صاحب نے پھر والد محترم کو انڈیا آنے کی دعوت دی, اور بقول ڈاکٹر ذاکر کے کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ کیا کہ میں ایک پاکستانی عالم دین اسکالر کو بلا کر انڈین پبلک سے خطاب کرواؤں, اور اس کے لیے بہرحال جو ویزا کے ایشوز رہے وہ اپنی جگہ رہے, اور اس میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا کہ انہوں نے وہاں سے پروسیس کرنے میں مدد دی, یہاں سے ہم لوگ بھی کرتے رہے. تو یہ انڈیا میں پھر وہ ڈاکٹر صاحب کے ممبئی میں 10 دن پروگرام ہوئے بہت بڑے گراؤنڈ میں, اور پورا انتظام ڈاکٹر ذاکر کی ٹیم نے کیا ہوا تھا. تو پھر اسٹوڈیو میں بھی ریکارڈنگ ہوتی رہی. ابھی تک پیس ٹی وی نہیں ہوا تھا. وہ IRF کے تحت IRF کے تحت ان کی ریکارڈنگ, ان کا ادارہ تھا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میرے خیال سے, اس کے تحت وہ ریکارڈنگز کر لی. اور دیکھیے نا ڈاکٹر ذاکر صاحب کے تو اس میں ذہن میں ہوگا, تو بعد جب ہم ٹی وی شروع کریں گے تو اس کے لیے استعمال ہو جائے گا. جی ہاں بالکل ٹھیک. تو اسی دوران انہوں نے ایک دفعہ وہ سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, ان کا ایک بہت بڑا اچھا لیکچر ہوا تھا. تو مجھے کال آئی ڈاکٹر ذاکر کی, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ویڈیو آپ کو بھیج رہا ہوں, آپ نے ڈاکٹر صاحب کو دکھانی ہے, اس لیے کہ جو انہوں نے مجھے کہا تھا کام کرنے کا وہ میں نے کر کے دکھایا. اب وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب ڈاکٹر ذاکر آئے تھے تو میرے والد صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہندوؤں کی کتابیں پڑھیں, سنسکرت پڑھیں, ان کی کتابیں پڑھیں, اور کیونکہ میرا گمان ہے کہ اس کے اندر بھی توحید ہے کہیں نہ کہیں. تو اس ڈاکٹر ذاکر نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے اس کام پہ لگایا تھا, دیکھیں میں نے یہ کر دیا. پھر میں نے اب ڈاکٹر صاحب کو بلایا اور بٹھا کے وہ دکھائی, تو بہت خوش ہوئے کہ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نے کام کیا بہت اچھا کام کیا. ماشاء اللہ. اچھا پیس ٹی وی میں ڈاکٹر صاحب چلے گئے وہاں پہ, اس کے بعد پھر ریکارڈنگ پیس ٹی وی کے لیے 2004 کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب گئے وہاں؟ اس کے بعد پلان تھا ریکارڈنگ کرنے کا. اصل میں ہم نے پھر ٹوٹل ڈیٹا جو ڈیجیٹل ہم نے ریکارڈ کیا ہوا تھا اس کی ایک کاپی ہم نے ڈاکٹر ذاکر کو کاپی دے دی تھی, پھر وہ چلاتے رہے. جو بھی پیس ٹی وی پہ آتا ہے اس میں 95% جو ہے وہ تو مواد ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے. وہ جو کچھ دنوں کے ڈاکٹر صاحب گئے تھے وہ ڈیٹا ان کے پاس تھا. ابھی ہم پلان کر رہے تھے 2010 میں کہ لیٹ 2010 میں ہمارا پلان تھا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کا پورا ترجمہ قرآن ریکارڈ کریں گے, اور اس میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کے ساتھ ہمارا چل رہا تھا معاملہ. تو لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کی وفات ہو گئی تو یہ پلان نہیں ہو سکا, لیکن یہ تھا آگے ارادہ. اچھا یہ بتائیے کہ بطور بیٹا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں, چونکہ مطلب مجھے بھی اتفاق ہوا ان کا ساتھ یعنی کچھ پڑھنے کا بھی, ان کا ساتھ کچھ وقت گزارنے کا بھی. ڈاکٹر صاحب کی طبیعت میں تھوڑی نا جلالی تھی, یعنی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ تھوڑے تھے کہ جب بھی کوئی کسی چیز پہ غصہ آتا تھا تو اس کا بڑا اظہار کرتے تھے. وہ آپ کا والد بھی ایسی تھے؟ جی بالکل ایسے تھے, لیکن بلا وجہ نہیں, غصہ بلا وجہ والا نہیں, یہ بات حقیقت ہے. صحیح.
کوئی کمی کوتاہی ہے اس پر غصہ ہے، لیکن آرام سے بات کرنا بھی ہے. ہم نے اس کو ہنستے بھی کہہ کے لگاتے ہوئے بھی دیکھا اور سارا کچھ. اور بچوں سے جتنا پیار کرتے تھے وہ، بچوں کے ساتھ، پوتوں پوتیوں کے ساتھ، نواسے نواسیوں کے ساتھ بے انتہا پیار تھا. تو وہ چیزیں دنیا کے سامنے نہیں ہیں. اور میرے بچوں کے ساتھ تو ان کا بے انتہا حد سے زیادہ، کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا بچوں میں، بیٹوں بیٹیوں میں سب سے چھوٹا میں، تو پھر میرے بچوں کے ساتھ ان کا خاص لگاؤ تھا. تو لیکن ناراضگی کی کوئی وجہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ کہ لیکن جب خطاب ہو رہا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں کبھی کبھی وہ نرم بات بھی کرتے تھے، لیکن جو وہ حالات دیکھتے تھے امت کے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ پس پش ڈالے جا رہے ہیں، تو یقیناً ان کے جو تھے جذبات وہ بہرحال سامنے آتے تھے. اچھا، ہم نے ان کے بارے میں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا گفتگو میں کہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے. ان کا فوکس دین تھا، دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ نہ کوئی معاش کی انہوں نے کوشش کرتے تھے، بلکہ ایک خاص وقت میں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے بس اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے اور میں نے قرآن پھیلانا ہے. تو ظاہر بات گھر کے اندر وہ جو اس طرح کی معاشی آسودگی اور خوشحالی جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتی تھی. تو اس کے اثرات بھی آپ محسوس کرتے تھے کبھی؟ دیکھیے، بچہ ہوتے ہوئے تو بینگ چھوٹا بچہ تو مجھے کبھی ہوتا تھا کہ ایسے فلاں کے پاس سائیکل آ گئی تو میرے پاس نہیں، فلاں، یہ ہوتا تھا. لیکن امی سے ہم کبھی کہہ بھی دیتے ہوں گے کہ جی یہ معاملہ، لیکن ابو سے کہتے ہوئے ذرا وہ کیا کہتے ہیں، ذرا ڈر لگتا تھا. اور یہ کہ لیکن الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ کتنا لیٹ جا کے جو ہے ہمارے چچا مرحوم اقتدار احمد رحمہ اللہ، ان کو وہ تنظیم میں شامل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مالی کشادگی دی ہوئی تھی. تو انہوں نے پھر اب والد صاحب کے کمرے میں ایک اے سی لگایا اور ساتھ نیچے میٹر بھی لگایا کہ اس کا بل میں دوں گا. پھر انہوں ہی نے، بلکہ جب میری شادی ہوئی تو ڈاکٹر صاحب کو ولیمہ کرنے کے لیے ایک ہی گاڑی تھی، کرولا، ٹویوٹا کرولا 1976 ماڈل، وہ انہوں نے بیچ کے ولیمہ کیا تھا. اس کے بعد وہ بیکار ہو گئے تھے گاڑی کے بغیر. تو پھر میرے چچا نے جو ہے اپنی، ان کی کمپنی کی تھی، تو انہوں نے وہ گاڑی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے دی کہ آنے جانے کے حوالے سے. تو اس طرح کر کے، پر ہم یعنی کہ ہم بھی پھر وہ جب اے سی جب لگا تو وہ ایک نئی چیز تھی باہر لگا، جو ورنہ تو ہم کولر میں سو رہے ہیں یا سین پہ سو رہے ہیں پنکھا لگا کے. تو الحمدللہ وہ رہا معاملہ. اور کیونکہ آپ ہمارے جو تایا اور چچا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کاروباری لحاظ سے بڑا دیا ہے، کنسٹرکشن میں بہت بڑا نام ہے پاکستان میں دونوں کا. تو وہ کمپیریزن تو تھا، لیکن پھر امی بھی سمجھاتی تھی کہ بیٹا یہ جو بھی ہے اس کے سوال بھی ہونا اللہ تعالیٰ سے. ان کا بہت ہی ہوتا تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا سوال ہوگا کیسے استعمال کیا، تو لہٰذا کم پہ بھی رہو، کم پہ رہو. تو یہ بات ہوتی ہے. اچھا اظہر بھائی، یہ بتائیے کہ اسلامی میڈیم یعنی پیغام ٹی وی کے آغاز میں بھی ماشاءاللہ آپ نے بالکل آغاز کے ساتھیوں میں آپ شامل تھے، بلکہ آپ نے اس کے آغاز میں مشورے بھی دیے، آپ نے اس کے ساتھ باقاعدہ اس کا حصہ بھی رہے. وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ میرے پاس صاحب کام کرتے تھے، میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں ٹی وی میں جو ہے، بلکہ وہ اس وقت دارالسلام مکتبہ دارالسلام کے ملٹی میڈیا اس میں ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ ایک وہ حافظ ندیم صاحب ہیں، وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، وہ کچھ چاہ رہے ہیں کچھ چینل وغیرہ کا، تو آپ کا تو ایکسپیرینس ہے. تو مجھے شوق تھا ان کے ایکوپمنٹس وغیرہ کا اور سارا کچھ مجھے الحمدللہ وہ تھا، اپ گریڈ بھی کیا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر حافظ ندیم صاحب تشریف لائے تو انہوں نے بات کی. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس میں ایز اے کنسلٹنٹ آپ کو جوائن کر سکتا ہوں. یہ بات اب اچھا، یہ جو واقعہ ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد ہے. اچھا، اس سے پہلے کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بیک آف دی مائنڈ ہمارے کیا تھا. 1999 یا 2000 بلکہ 2001 کی بات ہے کہ مجھے اطلاع ملی، ہمارے فیصل آباد کے ساتھی ہیں خواجہ محمود صاحب، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فہد ہاشمی نے ملنا ہے آپ سے اور کچھ وہ کام کے حوالے سے بات کرنی ہے، یہی والا میڈیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا یہ وہ ڈاکٹر فہد ہاشمی صاحبہ نے بلایا ہے ملاقات کے، جاؤ. سیدھا کوئی نہیں، کوئی کام ان کو جو میں نے کہا جاؤ. یعنی کہ ایسا انہوں نے کوئی ایسا بلانٹلی انہوں نے جواب دیا کہ تعاون علی البر والتقوی، تو جاؤ. تو وہاں پھر بال میں گیا تو سب سے پہلے میں نے ان سے سوال یہ کیا، میں نے کہا جی عورت کی تو آواز کا پردہ ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ انہوں نے کہا ہے نا وہ وقلنا قولا معروفا، تو انہوں نے کہا کہ معروفہ کا مطلب ہے کہ اچھی بات کر سکتے ہیں. فلا تخضعن بالقول، آواز کو لوچ نہ دو. وقلنا قولا معروفا، معروف بات کو، تو میں معروف بات ہی کر رہی ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ان کی بھی تفسیر کی جو پہلی سی ڈی تھی وہ میں نے بنا کے دی تھی، اور ان کی ٹیم تھی ایک کراچی میں، ان کو بھی میں نے ٹرین کیا تھا الحمدللہ. اسی لحاظ سے ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد پھر یہ جب ہوا تو میں نے کہا یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں. اور اصل میں جو دل میں سکون یہ تھا کہ توحید پر قائم لوگ ہیں،
یعنی کہ یہ ایک تھا کہ اب ہم یہ جو ہے معاملہ یہ تو ان کے ساتھ تو بالکل تعاون کرنا ہے. تو پھر انہوں نے میری ملاقات اگلی کرائی محترم حافظ عبدالکریم صاحب سے. تو انہوں نے کہا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے بہرحال ان سے کچھ چیزیں ہماری ڈسکس ہوئیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہم کرتے ہیں. پھر اگلی ملاقات میں انہوں نے کرائی جناب مرحوم ساجد میر صاحب رحمہ اللہ سے. تو انہوں نے کہا کہ کہاں کریں, کیسے ہوگا؟ میں نے کہا سر یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, آرام سے ہو جائے گا, آپ فکر نہیں. کہاں کریں گے؟ میں نے کہا یہ آپ مجھے, میں ادارے میں پہلی دفعہ آیا تھا یہاں پہ آپ کے آفس میں. تو میں نے کہا مجھے بلڈنگ دکھائیں. تو وہ پھر حافظ صاحب, حافظ عبدالکریم صاحب اور اپنا ساجد میر صاحب, حافظ ندیم صاحب سب گئے. تو لفٹ یہی والی جو آپ کی ہے اس میں اوپر گئے. میں نے کہا یہ ہال سیکنڈ فلور پہ. میں نے کہا بس یہ ٹھیک ہے, اس میں ہم اسٹوڈیو بھی بنائیں گے, اس پہ ہم ساؤنڈ پروفنگ بھی کریں گے, کچھ اکوپمنٹ بھی لے آئیں گے, یہاں پہ آپ ریکارڈنگ شروع کر دیں. تو اس طرح کر کے پھر وہ چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی رہی. تقریباً 10 مہینے بعد ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم نے پیغام ٹی وی کو جو ہے وہ سیٹلائٹ پر ہم نے آن کیا سنگاپور سے ایشیا, اور اس وقت کے موسٹ پریمیم سیٹلائٹ تھا ایشیا سیٹ 3S, اس کے اوپر ہم نے اس کو جو ہے وہ آن ایئر کر دیا الحمدللہ. بہرحال جی اس میں آپ کا بھی صدقہ جاریہ شامل ہے, پیغام ٹی وی آج لوگوں تک پہنچ رہا ہے انشاء اللہ. اجلا صاحب یہ بتائیے کہ اسلامی میڈیا کے حوالے سے ہم جب بھی سوچتے ہیں, تو پہلے جو آپ نے ذکر کیا نا کہ لوگوں کو ایک وقت میں یہ بھی تھا کہ ٹی وی جائز بھی ہے کہ نہیں ہے, تصویر کا جو ہے وہ حکم کیا ہے, اور یہ جو موسیقی بھی اس کے اندر ہوتی ہے, بہت کچھ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو اس وقت ان حالات میں جب آپ فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہیں ہم جو ہے وہ دین کی دعوت کے اس کو پھیلائیں گے, آج جو میڈیا ہے اسلامی میڈیا, یہ اس پہ جتنا کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک تو چیز آپ کو پرنسپل بتا دوں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب انہوں نے دعوت کا آغاز کیا, اس وقت بھی ایک سوشل میڈیا تھا. اس وقت سوشل میڈیا کے 3 لیول تھے. بریکنگ نیوز دینی ہے, کوہ صفا پہ کھڑے ہو جاؤ, کپڑے اتار دو, کوئی ایک کپڑا نہ ہو, اور بات لوگ دور سے دیکھیں گے کوہ صفا پہ کوئی بالکل اور یہاں کھڑا ہے تو کوئی خاص بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذریعہ اختیار کیا, لیکن اس کپڑے اتارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آپ نے میڈیم وہ اختیار کیا ود ان دی لمٹس, شرعی حدود جو بھی ایک ماڈسٹی کی اس کے. دوسرا تھا سوشل, سب سے بڑا سوشل میڈیا تھا. وہاں پہ میلے ہوا کرتے تھے, سوشل گیدرنگز ہوتی تھی, اوقاز کا میلہ ہے, فلاں ہے, اور شعراء ہیں, ایون حج کے اجتماع میں لوگ اجتماع, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے تھے, ان میلوں وغیرہ میں اللہ کا پیغام پہنچا کے اپنا دامن بچاتے ہوئے واپس آتے تھے. تیسرا جو تھا وہ خطوط تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطوط بھی لکھے, دیگر جو بھی وہ ملک تھے وہاں پہ وہ بادشاہتوں کو لکھے. تو یہ 3 ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار. اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ذریعہ دعوت و تبلیغ کے لیے ماڈرن جو بھی کنٹمپرری جو بھی میڈیم ہے اس کو اختیار کرو, لیکن پولوشن اپنے آپ کو پولیوٹ نہ کریں اس کے ساتھ. دین پر رہتے ہوئے, دین کے حدود میں رہتے ہوئے, حدود و قیود میں رہتے ہوئے آپ اسی میڈیم کو اختیار کریں. اور آج بھی میں جو کہتا ہوں کہ جو بھی استعمال ہو رہا ہے اس میں اس بات کا اہتمام رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو ہے کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس سے افیکٹ ہو جائیں. دین کا کام کرتے کرتے ہم اسی کے مریض بن جائیں جس کے خلاف ہم نکل کے کھڑے ہوئے تھے. یہ احتیاطی ضرورت ہے آج بھی. اچھا ماشاء اللہ, آپ نے جس طرح ذکر بھی کیا کہ 1993 سے آپ نے جب وہ شعبہ سما بصر کے اندر جو ہے وہ کام شروع کیا, اور ماشاء اللہ آج تک ابھی بھی آپ جو ہے وہ آپ کا جو قرآن اکیڈمی اور قرآن کالج کا جو آپ کا شعبہ ہے میڈیا کو, اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ جو جتنا عرصہ آپ نے اس کو دیکھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو سوشل میڈیا ہے اور آج ہم جو اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے, وہ جو ہماری ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے, اس پہ ہمیں اور لوگوں کو بھی اس پہ آنے کی ضرورت ہے؟ حالانکہ اس پہ اسلامک ٹرینڈ تو بہت بن رہا ہے, اس پہ لوگ ہیں, بات کر رہے ہیں. دیکھیے جی, میں جو آج کا سوشل میڈیا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شر کا پہلو زیادہ ہے, خیر کا پہلو کم ہے. اور اس پہ اور ہر شخص جو ہے نا وہ اپنی نبض پہ ہاتھ رکھے اور بالکل خلوص کے ساتھ اس بات کو ذرا انالائز کرے کہ اس میں شر کا پہلو کتنا ہے اور خیر کا پہلو کتنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو بھی کام ہو رہا ہے, جتنا بھی کام ہو رہا ہے, وہ مختلف جہتوں میں ہو رہا ہے اور سنکرونائز نہیں ہو رہا. مسئلہ یہ ہے کہ الکفر ملت واحدہ, کفر جو ہے وہ سنکرونائزڈ بھی ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. ہم لوگ جب دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو میرے بھائی ہم ہر ایک کا الگ الگ
جسے کہنا کہ وہ سواری ہر ایک کی الگ الگ ہے, ایک دوسرے کو جگہ دینے پہ تیار. میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں, جو پیغام ٹی وی جب شروع ہوا, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے, ہمارے اکابرین, ان کو کیا کیا کچھ خوف, اتنا مشکل ہوگا, فلاں ہوگا, کوئی بھی اندر حل نہیں بتا رہا تھا. آج بھی انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا کام بہت لوگ کر رہے ہیں, اور میری بڑی خواہش ہے کہ سب لوگ جو یہ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں وہ کبھی مہینے میں ایک دفعہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں, ایشوز کو ڈسکس کریں اور اسٹریٹجی بنائیں اور آگے چلیں. ہر ایک کو اپنی اپنی جو ہے نا وہ ایک لگی ہوئی ہے, اور وہ آپس میں نہ بیٹھتے ہیں نہ سنکرونائز ہوتے ہیں, تو بس ہر ایک کو مختلف طرح کے ورژنز آف اسلام مل رہے ہیں. بہت زیادہ اس میں نا, جتنا یہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے اندر تشکیک کا معاملہ اور اختلافات کو, اور پھر یہ کہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو کمتر ثابت کرنا, یہ انفارچونیٹلی جو ہے نا ہمارے ہاں یہ زیادہ کام ہوا ہے. دین کے لحاظ سے کنسٹرکٹیو کام کم ہوا ہے, اختلافی کام زیادہ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. اچھا, یہ بتائیے, جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ ہمیں جو ایسے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو کہیں مہینے میں ایک دفعہ ضرور بیٹھنا چاہیے اور ایشوز پہ بات کرنی چاہیے کہ کیا ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی. جب ایک ہی ایشو پہ ڈفرینٹ ڈائمینشن سے جو ہے نا جب اس کے اوپر باتیں ہوں گی تو آف کورس اس لوگوں کی جو ہے رہنمائی بھی ہوگی. اور اچھا, اب ایک طرف تو میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے, یعنی سوشل میڈیا ہر بندے کی ایکسیس میں ہے, ہر بندہ اس کو دیکھ رہا ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, خواتین ہیں, مرد ہیں, ہر کوئی یعنی سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ. اب اس کو اوائڈ تو نہیں کیا جا سکتا. اب جتنا ہو سکتا ہے مطلب کہ ہم کہیں کہ جی آپ میڈیا چھوڑ دیں. اچھا, اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں بینگ اے میڈیا ایکسپرٹ, کہ لوگوں کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ لوگ کس قسم کے میڈیا کو دیکھیں اور کس قسم کے میڈیا سے اوائڈ کریں؟ دیکھیے, یہ چیزیں میرے سجیشن میں تو ہے, میرے سجیشن کی کیا ویلیو ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے. دین کیا کہہ رہا ہے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ایمانوں پر حملہ ہوا ہے اصل میں. بیسیکلی ہمارا جو چیز جو ہمیں فیسینیٹ کر رہی ہے اوور آل, اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں جو کنٹروورشل باتیں کر رہا ہے یا جو فحاشے پر مبنی یا اوریانی پر مبنی جو بھی کوئی پروگرامز ڈال رہا ہے, اس کی ویورشپ دیکھیں, اور ایک درس قرآن کی ہے اس کی ویورشپ آپ دیکھیں. تو یہ ایک تو انسان خود بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس میں ایک کہا ہے نا, دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو قید خانہ میں انٹرٹینمنٹ اس طرح ہو نہیں سکتی نا کہ وہ اس میں انسان کو, ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے تو انسانوں کو پیدا ہی بندہ کیا ہے. بندہ یعنی غلام. جو میڈیا ہمیں دے رہا ہے, کہتا ہے کہ جو چاہو بولو, جو چاہو دیکھو, جو چاہو کرو, جبکہ دین ہمارا کیا کہتا ہے کہ ود ان دی لمٹس آف شریعہ, دین کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر. تو یہاں پہ ہم اگر یہ طے کر لیں سپوز کہ ہم اس پر رہیں گے, تو اس کے لیے باقاعدہ محنت کرنی پڑے گی, نیت درست کرنی, بار بار ٹیمپٹیشن ہوگی, کیونکہ اس میں اٹریکشن رکھی گئی ہے. دنیا کو جو ہے مختلف لذتوں سے گھیر دیا گیا ہوا ہے, اور شیطان نے بھی کہا تھا میں زمین کو ان کے لیے مزین کر دوں گا. تو وہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اور وہ فیسینیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اصل اس میں ایک اور چیز بتائیے گا, یعنی پیغام ٹی میں رہتے ہوئے ہم نے ایک چیز ایکسپیرینس کی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید نا درست کنٹینٹ ابھی تک تیار نہیں ہو رہا یا لوگوں تک درست نہیں پہنچ رہا. ایون ڈاکٹر صاحب کی, ڈاکٹر سرار احمد صاحب کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھے ہیں کلپ ملینز میں ہیں ان کے. لوگ کنٹینٹ سننا چاہتے ہیں, لوگ کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی شاید ہم اس طرح کا کنٹینٹ پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں. الحمدللہ یعنی پیغام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو یعنی ابھی ہم نے ہر ہفتے ہماری چونکہ وہ ایک ایویلیوشن ہوتی ہے کہ ہمارے جو کلپس ہیں جو ہمارا کنٹینٹ ہے وہ کیسا, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیغام ٹی وی کی بڑی ایک یعنی اسٹرانگ پالیسی ہے اور ہم کنٹینٹ کے حوالے سے بہت یعنی اس کے اوپر ویجیلنٹ ہیں کہ ہم نے یہ چیز دینی یہ نہیں دینی. تو یعنی خالص دین کی بات, کتاب و سنت کی بات, مستند بات ہم دیتے ہیں الحمدللہ. اور ہر ہفتے ہماری 2 3 4 ویڈیو جو ہوتی ہیں وہ ملینز میں ہوتی ہیں, اور وہ بڑا ایک یعنی ایک پیور کنٹینٹ ہے. ہمیں لگتا ہے یہ کہ کنٹینٹ تو لوگ سننا چاہتے ہیں, پیاس بھی موجود ہے, لوگوں کے اندر طلب بھی موجود ہے, لیکن شاید اس طرح کا کنٹینٹ پروڈیوس نہیں ہو رہا. دیکھیے لوگوں کا کس طرح کا کنٹینٹ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں ہم, کیا ویسا جو کہ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ لوگ تو کچھ اور دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ سننے چاہ رہے ہیں, بالکل لوگ تو کچھ اور دیکھنا چاہ رہے ہیں. ان کو اصل میں تو, اور پھر دوسری بات یہ ہے جو قرب قیامت کے علامات میں سے کہ علم تو بہت ہوگا, عمل اٹھ جائے گا. یوٹیوب فیس بک بھری پڑی ہے دین کے دینداروں کے لیکچروں سے, عمل کہاں ہے؟ ڈیٹا آ رہا ہے, سن رہے ہیں, سن کے ہم سن ہو گئے.
تو معاملہ یہ کہ اس میں اپنی سی ہمیں اصل میں کرنا کیا ہے, ہمیں اپنی سی جو سعی و جہد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی. اب مجھے آپ یہ بتائیے, حضرت نوح علیہ السلام 950 سال جی اللہ کے نبی قوم کو دعوت دیتے رہے. اگر قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی, انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا. اب مثال کے طور پہ کوئی اور بندہ اگر 120 سال 50 سال کوشش کرتا ہے میں دین کی طرف بلا رہا ہوں, تو وہ اپنے تئیں خلوص سے اور بالکل اعلیٰ وجہ البصیرت لوگ نہیں آ رہے تو اس کا قصور تو نہیں ہے. اصل بات یہ کہ اس وقت جو دجالی دور ہے اس کو اگر ہم نہیں انالائز کریں گے, اور پھر یہ دور فتن کی احادیث, قرب قیامت کی جو احادیث ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت ہم ٹیکنالوجی نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے, اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اللہ والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب اللہ والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے تو شیطان نے جو وعدہ کیا تھا نا, وہ اس وقت جب اس کو کہا گیا سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا تھا, انذرنی الی یوم یبعثون, مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. تو یہ جو سارا سامان نظر آ رہا ہے ہمیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے, اور اس میں اگر کوئی تھوڑا سمجھنے والا بندہ وہ یہ دیکھے گا کہ آہستہ آہستہ ہمارے دماغوں میں کیا چیز ڈالی جا رہی ہے. جو برائی ہمارے بڑوں کے دور میں بہت سخت برائی سمجھی جاتی تھی, آج وہ نارمل ہو چکی ہے. چھوٹی سی مثال دے دوں, پردہ. ہمارے بڑی بوڑھیوں کے سروں پر سے دوپٹہ نہیں اترتا تھا, باہر نکلتے ہوئے برقع ہوتا تھا. ٹھیک ہے, آج آپ اس کے حالات دیکھ لیں. آج تو پردہ کرنا, یا پھر سیگریگیشن, ہمارا دین کا مزاج ہے سیگریگیشن, مرد الگ عورت الگ. آج آپ دیکھ لیں شادی بیاہوں میں جو ہو رہا ہے, اب کیا کریں جی شادی ہے بس یہ جو زمانے کو بھی کچھ 100 لاجکس دیں گے, اور اس میں شیطان اور وہ حرکتیں ہوتی ہیں جس سے اس شادی میں برکت نہ پڑے کسی طرح میں. سخت دعا کیا وقت ہے, وہ دعا کی ضرورت ہے. ایک نیا بندھن بن رہا ہے, ایک نیا خاندان بن رہا ہے. دعائیں مانگو, اللہ کی برکت مانگو. اس وقت شیطان ایسے کام کرواتا ہے جس میں اللہ ناراض ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں بھائی اب کیا کریں, معاشرے کا چلن ہے. بھائی معاشرے کا چلن, یا تو پھر آپ دلیل پکڑ لو, وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ پھر آپ کے نزدیک کیا ویلیو رکھتی ہے. تو اصل بھائی اس میں تو ہم سمجھتے ہیں ایسے دور میں تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم زیادہ فوکس ہو کر, زیادہ یکسو ہو کر یہ جو ہے لوگوں کی جو ہے نا بالکل کریں, یکسو ہو کے کریں, فوکس ہو کے کریں, لیکن کمپرومائز نہ کریں دین کے اوپر. جو جس حد تک کشادگی ہو سکتی ہے, توسع ہو سکتا ہے, وہ اختیار کریں. لیکن جو شریعت کے فنڈامنٹلز ہیں ان کو اگر ہم کہیں کراس کرنے لگ جائیں, اچھا یہ انٹرٹینمنٹ میں ہمیں کچھ کرنا ہے, یہ ایک جو حد بندیاں ہیں وہ حد بندیاں ہیں. اس کے اندر رہتے ہوئے حدیث ہے نا کہ وہ مومن کی مثال تو اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک وہ کھونٹے سے بندھا ہوا ہے, اور جہاں تک اس کی رسی ہے اس حد تک وہ گھوڑا آزاد ہے. کہیں پہ بھی 100 فٹ پہ 200 کہیں پہ, لیکن جیسے ہی وہ رسی کی حد جہاں پہ اس سے آگے گھوڑا نہیں جا سکتا. تو مسلمان کی بھی مثال ایسی ہے, اللہ کے بندے کی. اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت کا دائرہ دیا ہوا ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ خوشیاں بھی منائیں, آپ سب کچھ کریں, دنیا کی آسائشیں بھی حاصل کریں سب کو. یہ نہیں کہ بالکل وہ آپ جسے کہتے ہیں کہ بالکل استطاعت کے باوجود جو ہے وہ آپ بالکل وہ رہیں کنفائنڈ ہو کے. نہیں, آپ اپنے حلال مال میں سے انجوائے کریں, سب کچھ کریں, سیروں پہ جائیں, شریعت کے دائرے کے اندر نہ رہیں. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ کام کیے چلے جائیں, اور اس میں جہاں معاملہ وہاں آتا ہے جہاں پر ہم کمپرومائز شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ چونکہ نہیں دیکھ رہے لہٰذا ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. بس پھر یہاں پہ پھر جا کے کمپرومائز. وہ تو یہ کہ اگر آپ کا کام, آپ کی دعوت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے دین کے لیے, تو پھر ساری بات آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے نا, آگے اس کے اندر برکت ڈالنا, اس کو قبول کرنا, بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. بالکل. یہ فرمائیے کہ یوتھ کے حوالے سے اکثر ہمیں یہ چیلنج درپیش آتا ہے, کیونکہ اب یوتھ تو یعنی علم لیتی ہی یا رہنمائی لیتی ہی سوشل میڈیا سے ہے. وہ جو ایک وہ کسی زمانے میں تھا کہ آپ استاد کے پاس یا اس کے, ہماری جو تربیت کے مختلف جو فورم تھے, چاہے وہ فیملی کہہ لیجیے یا اسکول کہہ لیجیے, کالج یونیورسٹی کہہ لیجیے, یا جو ہمارے تعلیمی ادارے تھے تو وہاں سے لیتے. تو اب تو سارا کچھ جو ہے نا سوشل میڈیا, یعنی آپ کے پاس بہت زیادہ وقت بچوں کا جو ہے یوتھ کا سوشل میڈیا کے ساتھ گزرتا ہے. تو اب الٹیمیٹلی انہوں نے تو سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں. اگر ہم وہاں پہ سوشل میڈیا پہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تیار کرتے یا ان کو نہیں دیتے, اس فورم کو نہیں استعمال کرتے, تو دیکھیے میں تو آپ سے عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا ہی کو نا ٹارگیٹ کریں. آپ ماشاء اللہ آپ کا چینل ہے جی, آپ تو سیٹلائٹ پہ ہیں, تو ہم اوور آل الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, الیکٹرانک جس میں سوشل بھی آ جاتا ہے.
دیکھیے نوجوانوں کو کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں ان کے لیول پہ آ کے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے لیول پر، عقل کے لیول پہ بات کریں. جو ہمارے عموماً کیا ہوا ہے، جو گیپ آیا ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں، ظاہری بات ہے وہ اپنے جگہ بہت قابل احترام ہے، وہ بعض اوقات اپنے ہی اس میں جو ہے وہ اس لیول پر نہیں آ پاتے جس پر کہ ایک عام یونیورسٹی کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے یا کالج کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک تھوڑا سا فاصلہ محسوس کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، ان کے شاگردوں میں سے کوئی لوگ بالکل جو اپنے آپ کو ان کے لیول پر لے کے اور ان کے ایشوز کو ڈسکس کریں جذبات میں آئے بغیر. جو ہمارے یوتھ ہے اس کو پتا ہو کہ میں ان سے کوئی بھی بات کر سکتا ہوں، کوئی بھی بات پوچھ سکتا ہوں. ان کو بیچ میں جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی گیپ نہ فیل، اور پھر ان کی آپ جو ہے وہ لے کے چلے. اور ایسا جو لوگ کر رہے ہیں ان کے نزدیک ان کے پاس لوگ آتے بھی ہیں. اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں امت کو جوڑنے کی باتیں کریں، توڑنے کی باتیں بے انتہا پڑی ہوئی ہیں. سچ پوچھیں تو میں عرض کروں کہ توڑنے والے یعنی کہ ہمیں کسی غیر کی ضرورت ہی نہیں، کسی دشمن کی، اپنے ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پڑے. آپ کے سامنے سوشل میڈیا کھلا ہوا. اصل بھائی یہ یعنی یوتھ کی وجہ سے ابھی ہم بات کر رہے تھے، بہت سارے ایشوز ہیں. ایتھزم ہے، اب جیسے آپ کا تشکیک کا ایشو ہے، اور وہ لوگ آپ کے جو مسلمات ہیں، جو شاعر اسلامی ہیں، اس کے حوالے سے ہم آج دیکھتے ہیں کہ یوتھ کے اندر بہت زیادہ اس کی تشکیک ہے. تو آپ فرمائیے کہ آپ کا فورم ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور اوور آل ہمارے اسلامی میڈیا کو اس حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس میں جو شیخ الہند جو ہے ان کا جو ایک واقعہ ہے کہ جب وہ مالٹا میں اسیر تھے نا انگریزوں کے، جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو ان کا جو بیان ایک تھا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں امت مسلمہ کے جو زوال کے اسباب جب میں نے غور کیا تو مجھے دو وجوہات سمجھ میں آئیں. ایک قرآن سے دوری اور دوسرا آپس کے اختلافات. ہم تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم پہ یا ڈاکٹر صاحب کا جو بھی فکر ہے، ڈاکٹر سارے احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، انجمن خدام القرآن، ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن سے جڑ جاؤ. کیا مطلب؟ کہ تھوڑی سی عربی اتنی سیکھ لو کہ قرآن کے اور تمہارے درمیان میں نا ترجمے کا بیریئر نہ رہے. قرآن کو اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دو. قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہیں موٹیویٹ کر سکتا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم اگر ترجمہ کسی کا پڑھ رہے ہیں، یقیناً وہ اچھا ہوگا، میں بالکل اس کی قدر کرتا ہوں، اس کا سہارا لینا چاہیے، لیکن وہ کسی صاحب کا، کسی صاحب علم کا، ان کا جو انہوں نے قرآن سمجھا جس لحاظ سے وہ ہے پوائنٹ آف ویو، اس کو ہم کہیں. تو جو اقبال نے بھی کہا تھا نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. تو لیٹ قرآن اسپیک ٹو یو ڈائریکٹلی. یہ وہ چیز ہے جو اگر ہم یوتھ کو کسی طرح اس پر لے آئیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ شعور پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کا دین ہم سے کیا چاہتا ہے. ایک تو بات یہ. دوسرا یہ کہ جو انہوں نے بھی کہا نا کہ آپس اختلافات، یہ مجھے کہنے کا موقع دیجیے، اور میں بڑے ڈرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں علماء حقانی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے. ان کا مقام ہم بہت اوپر پاتے ہیں، علماء حقانی کا جو حق پر ہیں. لیکن جو باقی جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بہت زیادہ وہ ہیں جو کہ شاید اس کیٹیگری میں نہیں آتے، تو ان کی باتیں اور ان کے اپنے اعمال اور پھر وہ فرقے وارانہ جو لیول ہے نا ان کا، اس نے بھی ہماری یوتھ کو اسلام سے دور کیا کہ بھئی اگر دینداروں کا یہ حال ہے تو پھر ہم معافی چاہتے ہیں. کچھ اہل دین نے ہی اپنے ہی ناسمجھی میں جو ہے نا ہماری وہ اپنی جو چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کے لیا جو کہ پرانی باتیں تھیں. اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اختلافات ختم ہوئے، عرصہ ہوا، ان کا اٹھا کے لا کے کر رہا ہے. ساری زد کہاں آگے پڑ رہی. اور پھر صحابہ کرام کے مشاجرات بیان کرنا. اللہ کے بندوں کیوں بیان کرتے ہو؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ لوگ تھے. تم یہ بیان کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس کا ہماری اخروی اس زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ جو یہ معاملہ ہوا نا کہ اتنا وہ جسے کہیں کہ نیگیٹو قسم کے اور ڈانٹنگ اور تنقیدی معاملہ ہوا، تو ہماری یوتھ تو دیکھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ عربی کا بنیادی علم حاصل نہ، اور عربی دیکھیں، عربی کے بہت سے الفاظ وہ ہیں جو اردو میں ہم استعمال، الفاظ بھی عربی ہے لفظ، اردو استعمال بھی عربی کا لفظ ہے. کہنے کہ میرا مقصد ہے کہ تھوڑی سی بھی محنت کوئی شخص کرے
تو قرآن کی اتنی شد بدھ ہو جاتی ہے کہ اس سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو. تو قرآن میں پوزیس کرنے کی صلاحیت. اچھا، آپ نے ایک اور مسئلے کی طرف نشاندہی بھی کی کہ ہم نا عملی طور پر مسلمان نہیں رہے. ہم شاید کو فکری نظریاتی مطلب مسلمان تو ہیں، تو عمل کی طرف مسلمانوں کو آمادہ کرنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، عمل کی طرف تو اسی وقت ہوگا جب علم ہوگا. علم ہے، پہلے علم صحیح حاصل کیا ہو، اس کے بعد یہ کہ عمل کی طرف بھی آ سکتا ہے. اور جتنا علم مل جائے اس کو لے کے چل پڑے انسان. یہ نہ ہو کہ جناب میں جب تک کہ پی ایچ ڈی نہ ہو جائے مجھے تب تک میں کوئی عمل نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے. جو بھی جتنی بھی چیز معلوم ہوئی ہے انسان اس میں کوشش کرے گا اس پر تو میں عمل کروں نا، اس لیے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا. اچھا، اسلامی میڈیا کے حوالے سے ماشاء اللہ آپ نے اتنا ایکسپیرینس آپ نے کیا. آج اگر اس کو ہم دوبارہ سے یعنی ہم چونکہ ایک اسلامی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اسلامی میڈیا ہے، جو دینی میڈیا ہے، دیکھیں وہ ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اور اس کے اندر جو ہے پبلک اوپینین فارمیشن اور انٹرٹینمنٹ آف کورس جو ہے وہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے تو الٹیمیٹلی ہمارا جو معاصر میڈیا اس کی طرف ہی جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی میڈیا کے پلرز کیا ہونے چاہیے جس پر جو ہے نا اگر میڈیا کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ لوگوں کے سارے کام ہو؟ دیکھیے، اسلامی میڈیا میں اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ میرے مسائل کا، میرے معاملات کا حل ان کے پاس ہے، پہلی بات تو جو عمل ہے، جو جتنا بھی ہے وہ اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے، عمل کریں. اور اس کے بعد یہ کہ صحیح ذریعے سے، صحیح سورس سے دین کا علم حاصل کریں. اور میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے، کوئی فرقے واریت نہ ہو اس میں. دین کی طرف اسٹریٹ قرآن اور حدیث کی طرف بلانے والا ہو، اور کسی کی جو فرقے واریت والا معاملہ جو ہے اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس کو فالو کریں لوگ، اور لوگوں کے مسائل جو ہیں لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے جو بھی ایشوز ہیں. دیکھیں، ایشوز ہر شخص کے ہیں اور بے تحاشا ہیں. اگر ہم انٹرٹینمنٹ وہ والی نہیں دے سکتے نا جو کہ ہمیں نہیں دینی بھی نہیں چاہیے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے مسائل کا حل ان کے پاس ہے تو وہ لوگ اس طرف آئیں گے. اور جب ان کو بتایا جائے گا کہ تمہاری زندگیوں میں بے برکتی اس وجہ سے ہے کہ تم نے ان خرافات میں پڑے ہوئے ہو، تمہارے گھروں میں بے برکتی اس وجہ سے ہے، تمہارے رزق میں بے برکتی اس کی وجہ سے ہے، تو پھر وہ عمل پر جو ہے وہ عمل کے لیے آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. 15 سال بعد آپ پیغام ٹی وی تشریف لائے ہیں، تو کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ جی، پیغام ٹی وی جب میں آیا ہوں تو سچی بات ایک تو پہلے تو مجھے سعید میر صاحب یاد آئے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو گزرا وہ وقت یا میٹنگز تھیں وہ یاد آئی ہیں. پھر آپ کی مینجمنٹ جو ہے، جو بھی سارے تھے اپنے ہمارے بھائی ہیں. اور پھر ماشاءاللہ جس لیول پہ آپ پہنچ چکے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے اور آپ لوگوں کی محنت ہے کہ، اور میں جو اسٹوڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا کام تھا امت کے لیے جو کہ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ پیغام ٹی وی نے کیا. دیکھیے میں نے کیو ٹی وی کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، تو بہرحال میرا اختلاف ان سے رہتا ہے. پیس ٹی وی کے لیے میں نے کام کیا، ان کو دیا، مجھے آج بھی اللہ کا شکر ہے، وہ دل میں سکون ہے. اور دوسرا پیغام ٹی وی جو ہے، اور اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ جو جتنی بھی وہ بڑھوتری ہو رہی ہے اسٹوڈیوز اور سیٹ اپس، تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور دل کو بڑا سکون ہوتا ہے. اسد بھائی، آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائے آپ، ہماری بھی عزت افزائی ہوئی. ہمارے ساتھ موجود تھے آج ڈاکٹر سہار احمد صاحب کے صاحبزادے، اور اسلامی میڈیا کے اندر یہاں پاکستان کے اندر ایک بڑا ہی معروف اور بڑا معتبر نام آصف امیر صاحب. تو یہ جو اسلامی میڈیا ہے جس کے اندر یقیناً پیغام ٹی وی بھی جس کا ایک حصہ ہے، اور پیغام ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے لوگوں کی ملاقات کروائی جائے جن کا اپنا ایک فہم ہے، اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اور وہ ایک مشن کے ساتھ جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو دین کا کام ہے، اپنے دین کی دعوت کا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ کا ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Oh